لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے لیے بھائیوں بزرگوں، بات چل رہی تھی اولاد کی تعلیم و تربیت کے اوپر. اولاد ہم سب کا بہت قیمتی سرمایہ ہے. اولاد اگر فرمانبردار ہو تو اس سے بڑی نعمت والدین کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے، اور اگر اولاد نافرمان ہو تو اس سے بڑی زحمت شاید کچھ نہ ہو. اس لیے اولاد کی تربیت یہ ہم سب کے ذمہ ضروری اور لازمی ہے. اگر اولاد کی طرف جیسی توجہ دینی چاہیے ویسی توجہ نہ دی گئی تو کل کو یہ اولاد ہم سب کے لیے تکلیف کا باعث ہوگی، ہماری پریشانی کا باعث ہوگی. اس لیے کچھ مواقع ہوتے ہیں اولاد کی تربیت کے، ان مواقع کو اگر ہم ہاتھ سے گنوا دیں گے کھو دیں گے تو پھر جب تیر ترکش سے نکل جاتا ہے، جب تیر اپنی جگہ سے نکل جاتا ہے، تیر کمان سے نکل جاتا ہے تو اس کو واپس لے آنا بہت بے قابو اور مشکل کام ہوتا ہے. تو ہر ایک انسان کے پاس اس کو موقع دیا گیا ہے اس کی تربیت کرنے کا. چنانچہ بچہ جب سے پیدا ہوتا ہے، ہم نے یہاں سے بات شروع کی تھی، تبھی سے اس کی تربیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اگر کسی کو یہ اشکال ہو کہ بچہ جب سے پیدا ہوتا ہے تب سے اگر اس کی تربیت کا سلسلہ شروع ہوتا، حالانکہ وہ بچہ سمجھتا نہیں تو یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے. ہم تو یہاں تک کہتے ہیں بچہ جب سے پیدا نہیں بلکہ جب سے ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے، نطفہ ماں کے پیٹ میں ٹھہرتا ہے، تبھی سے بچے کی تعلیم و تربیت کی گویا کہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. چنانچہ کئی ہمارے اکابرین کے متعلق لکھا ہے اور بات بالکل بنتی ہے، کسی کے سمجھ میں آئے نہ آئے، ان کے متعلق لکھا ہے کہ جیسی پیدا ہو رہی ماں کے پیٹ سے اور جب بولنے کی صلاحیت ان کے اندر آئی تو قرآن کریم کو پڑھنے لگے. چنانچہ ایک بزرگ کے متعلق لکھا ہے کتابوں میں کہ انہوں نے قرآن کریم جیسی بولنے کی ابتدا کی تو قرآن کریم پڑھتے گئے حتیٰ کہ انہوں نے 5 پارے پڑھ لیے. کتنے پارے؟ 5 پارے. لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ بچہ ہے جس کو نہ کسی مکتب میں بھیجا گیا، نہ کسی مدرسے میں بھیجا گیا اور نہ کسی معلم کا اس کو شاگرد بنایا گیا، پھر یہ کیسے پڑھنے لگا؟ تو لوگوں کو تعجب ہمیں بھی ہوگا اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا بچہ آ جائے تو ہم بھی اس کو متعلق خوش اور غور کریں گے کہ یار یہ کیا معاملہ ہے. چنانچہ جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ جب سے اس بچے کا نطفہ اس کی ماں کے پیٹ میں ٹھہرا تھا اور جب سے اس کی ماں امید سے ہوئی تھی تو اس کی ماں کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتی تھی اور اسی عرصے میں گویا کہ اس کی ماں نے وہ 5 پارے حفظ کیے. اتنا قرآن کو انہوں نے پڑھا تھا. چنانچہ کثرت سے قرآن کریم کو پڑھنے کی وجہ سے وہ بچے کو بھی قرآن کریم ماں کے پیٹ میں ازبر اور زبانی یاد ہو گیا. ایسی کئی مثالیں موجود ہیں. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد نہیں، اس کو سمجھ آنے کے بعد نہیں، بلکہ جب سے بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو تب سے تربیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اس لیے علماء نے لکھا کہ عورتوں کو چاہیے کہ جب امید سے ہو جائے تو گناہ سے بہت دور رہے، اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش کرے، کیونکہ جیسی آپ ہوگی اسی طریقے سے اولاد پیدا ہونے والی ہوگی. اگر آپ کی تربیت صحیح ہے، ہر ایک کو شکوہ ہے کہ مولوی صاحب ہمارا بچہ جو ہے تو نماز نہیں پڑھتا، ہم کو ان سے شکوہ ہے. ہم سب سے پہلے انہیں سے سوال کریں گے کہ آپ کو شکوہ ہے تو آپ ہمارا سوال آپ سے ہے کہ آپ نماز کا اہتمام کرتے ہیں. لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو مولانا سمجھاؤ جو تو نماز کا اہتمام نہیں کرتا، اچھے بری کی اس کو کچھ تمیز نہیں ہے. تو ہمارا ان سے یہ سوال ہے کہ آپ نماز کا اہتمام کرتے ہیں. جب ہم خود نماز کے پابند ہوں گے، ہم خود نماز کا اہتمام کرنے والے ہوں گے تو اولاد بھی نماز کا اہتمام کرنے والی بنے گی. اگر ہمارے اندر نماز کی پابندی نہیں ہوگی، نماز کا اہتمام نہیں ہوگا تو اولاد کیسے ہوگی؟ اس لیے بات کو دھیان سے سنیں اور کانوں کی گویا کہ آنکھوں سے سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں کہ اگر ہم اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں
تو اولی مرحلے میں سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بنانا ہوگا، کیونکہ بچہ جس کو دیکھتا ہے اور جس کے سامنے رہ کر وہ پرواز کرتا ہے عام طور پر وہ اسی کی طرح بنتا ہے۔ اگر آپ دوسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ والدین کی تربیت کے اوپر بچے کی ترقی کا دار و مدار ہوتا ہے، اور ایک بات یہ کہی تھی کہ ماحول کا اثر بچے پر پڑتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی بھی آدمی کھلی بارش کے اندر کھڑا ہوگا تو کھلی بارش کے اندر جب وہ کھڑا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اس پانی کے قطرے اس پر ٹپکنے کی وجہ سے وہ گیلا بھی ہوگا۔ جی آئندہ اس کو ہو سکتا ہے کہ بارش اس کو راس نہ آئے، موسم اس کو راس نہ آئے، اور وہی بارش جو ہے اس کی تکلیف کا باعث بنے۔ اس لیے ہر کوئی آدمی بارش کے موسم میں بارش سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب آدمی دھوپ کے موسم میں کھڑا رہے گا، کھلی چھت کے اندر کھڑا رہے گا، سورج کی تپش میں رہے گا، تو ظاہر سی بات ہے وہ خود بخود غیر مخصوص طریقے سے اس کو پیاس لگے گی۔ بھائی کسی کو پیاس لگی تو اس کو دکھتی ہے پیاس، بھائی ایک آدمی کو پیاس لگی ہے، پانی کی طلب اس میں جو دکھ کر آتی ہے وہ نہیں آتی۔ کسی کو کھانے کی بھوک لگی ہے تو یہ بھوک دکھتی ہے۔ اسی طریقے سے جیسے پیاس لگتی ہے تو اس کو وہ دکھ کر نہیں آتی ہے، بھوک لگتی ہے تو دکھ کر نہیں آتی ہے۔ اسی طریقے سے اولاد کی تربیت کا دار و مدار غیر مخصوص طریقے پر ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی مکتب میں اگر بچے کو بھیج دیں گے، مدرسے میں بچے کو بھیج دیں گے تو کیا ہونے والا، بہت کچھ ہونے والا ہے۔ غیر مخصوص طریقے پر جو ہے تو یہ ترقی ہوتی رہتی ہے، غیر مخصوص طریقے پر جو ہے بندہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ماحول کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو دیکھیے عام طور پر بچہ 7 سے 8 سال، اب بھی کہنا چاہیے 5 6 سال تک اس کو گھر کے اندر گھر کے ماحول میں رہتا ہے، اور اس کے بعد عام طور پر یہی موقع والدین کے 4 سال کی عمر سے لے کر اس کو 8 10 سال کی عمر تک یہ عرصہ بہت اہم ہوتا ہے اولاد کو سکھلانے کا۔ اگر اس موقع میں والدین نے اپنے بچوں کی طرف توجہ نہ دی تو بچہ ہاتھ سے بھی نکل سکتا ہے اور ہمیشہ کے لیے نکل سکتا ہے۔ اس لیے یہ ان سالوں کا معمولی نہ سمجھے کہ بچہ گالی دیتا ہے تو ہم سوچتے بچہ ہے، کتنے والدین تو اس کے گالی دینے پر خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ کتنی اچھی گالی دے۔ ہاں ایسا بھی ہے، بہت سے بچے ابتدا کرتے ہیں بات کرنے کی گالیوں سے۔ آج کل بھی وہاں کہنا چاہیے کہ ڈائلگوں، کیونکہ موٹو پتلو دیکھ رہے ہیں، چھوٹو دادا دیکھ رہے ہیں، وجہ کیا کیا دیکھ رہے ہیں، تو جس اسٹائل اور جس جیسے انداز میں بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو والدین اس پر خوشی اور فخر کا انداز جتلاتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کو رونا آنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ ہائے میرا بچہ 6 7 سال کا ہو گیا، اس کی زبان پر کرنے تقریباً کیوں نہیں آ رہا، یہ ہونا چاہیے، اس کو کہتے ہیں فکر۔ اور پھر وہ نہیں تو ہم نے سکھانے کے لیے ہم کب بیٹھے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ بچوں کی تربیت کے تعلق سے فکر مند رہیں، اپنے بچوں کو مکتب کے اوقات کے علاوہ بھی گھر میں لے کر بیٹھیں۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک ہے مکتب کا 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کا وقت، اور 22 گھنٹے بچہ جو ہے تو دینی ماحول سے دور رہ رہا ہے، موبائلوں کی سائے میں رہ رہا ہے اور بعض قسم کے بچوں کے سائے میں رہ رہا ہے، تو یہ 2 گھنٹے 22 گھنٹے دونوں میں کیا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک تو بچہ دینی ماحول میں 2 گھنٹے رہ رہا ہے اور 22 گھنٹے اس کے وقت وہاں گزر رہا ہے جہاں بے دینیت، بددینیت اور بے حیائی اور فحاشی اور ریانیت اور ننگا ناچ۔ اس لیے کہ عام طور پر بچہ گھر کے اندر رہتا ہے تو اللہ ماشاء اللہ بہت کم مائیں ایسی ہیں جو اپنے بچوں کو مکتب کے اوقات کے علاوہ بھی لے کر بیٹھتی ہے اور پڑھاتی ہے، اور ان کے گھر میں نماز وغیرہ کا ماحول ہوتا ہے تو بچے بچ جاتے ہیں، ان کی تربیت اچھی ہوتی ہے۔ ورنہ ایسا ہوتا ہے بچے مکتب سے نکل کر آئے اپنے گھر میں گئے تو دیکھا کہ گھر میں ابو خود موبائل لے کر بیٹھے ہیں اور کوئی فلم دیکھ رہے ہیں، ابو خود موبائل لے کر بیٹھے ہیں کوئی گیم کھیل رہے ہیں، ابو خود موبائل لے کر بیٹھے ہیں اور نہ جانے کیا کر رہے ہیں۔ تو بچہ وہ محسوس کرتا ہے، کئی والدین تو جو ہے بچے کو اپنی گود میں بٹھا کر خود بھی گانے سنتے ہیں اور بچہ بھی گانے سنتا ہے، تو ایسی تربیت، ایسی اولاد کی تربیت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے بچوں کو بنانے کے تعلق سے اگر ہم فکر مند ہیں تو ہمیں اپنے اخلاق و کردار کو بھی ایسا بنانا ہوگا، اپنے آپ کو ایسا بنانا ہوگا کہ بچوں پر اس کا غیر مخصوص طریقے پر اثر نہ پڑے۔ اس لیے آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ 4 سال سے لے کر 10 سال کی عمر تک جو تو بچے پر خوب توجہ دے۔ 10 سال کی عمر تک بچہ اپنی ساری ضرورتیں ماں باپ سے کہتا ہے، لیکن جیسے جیسے بڑے ہونے لگتا ہے نا تو اپنی ضرورتوں کو خود سمجھتا ہے۔ پھر 11 12 سال کی عمر میں اب بچوں کو ماں باپ کم اور دوست زیادہ لگتے ہیں، ایک فطری چیز ہے۔ 10 سال کا بچہ ہو جائے گا تو آپ کی گود میں آ کر نہیں بیٹھے گا، اس کو دوست چاہیے، اس کو گلی چاہیے۔ اور اب دیکھیے اگر دوست اور گلی اس کو صحیح نہ ملی تو بچہ اکھڑ کر رہ جائے گا اور زندگی برباد ہو جائے گی۔ اور آج معاشرے میں دیکھیں کہ
10 سال سے لے کر 15 سال کی عمر تک اگر بچے کو صحیح دوستانہ میسر آ گیا تو اس کی لائف اور اس کا مستقبل اور اس کا فیوچر اچھے سے اچھا سنور جاتا ہے، بن جاتا ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر اس کو دوستانہ غلط مل گیا اور خراب مل گیا تو اس کا سارا مستقبل برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور پھر دوستانہ چھوڑیے، ایک اور چیز ہمارے معاشرے میں ہے جس نے دوستانے کو بھی کمزور کر دیا ہے، وہ ہے موبائل۔ بچوں کو میں نے یہ کہا نا کہ کم از کم 4 سال کی عمر سے لے کر 10 سال تک بچہ جو ہے تو والدین کو وقت دیتا ہے، عام طور پر باپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، باپ کے ساتھ کھیلنا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، پھر اس کو دوست لگتے ہیں۔ لیکن آپ معاف کیجیے گا، بچے کچھ بولنے لگ رہے ہیں اور کچھ پکڑنے لگ رہے ہیں تو ان کا سب سے پہلا گول یہ ہو رہا ہے کہ اب وہ موبائل اور کچھ پکڑنے لگ رہے ہیں تو سب سے پہلے اگر کوئی ہو رہی ہے تو وہ ہے موبائل، اور کچھ دیکھنے لگ رہے ہیں تو سب سے پہلی زیارت اگر کسی کی کر رہے ہیں تو وہ اسکرین ہے، موبائل کی اسکرین، اور اس پر نہ جانے کیا کیا بچہ گیم سے پھرا کرتا ہے اور ایسا مست رہتا ہے کہ بچے بڑے جب مست رہتے تو بچہ ہی ہے۔ ایک وقت وہ تھا نا کہ اذان ہوتی تھی، مسجدات بھی جو ہے تو سر پر دوپٹہ اوڑھ لیا کرتی تھی، اور نوجوان بھی جو ہے تو اگر موبائل پہ اتنا ڈر تھا کہ اگر کوئی فون پہ بھی بات کرتا ہو اور اذان ہو رہی تو لوگ کہتے تھے اذان ہو رہی ہے بعد میں بات کرتا ہوں۔ لیکن آج تو اتنا ڈر پن ہمارے اندر آ گیا کہ مسجدات بھی جو تو کھلے طور پر اذان میں یا کچھ بھی ہو کچھ لینا دینا نہیں، نوجوان کے اگر گانے چل رہے ہو تو بھی کچھ لینا دینا نہیں۔ اب تو اتنی بے حسی ہمارے معاشرے پر طاری ہو گئی کہ اللہ بس معاف کرے۔ ہاں، میں کہہ رہا تھا اگر دوستانہ پھر اس کو صحیح نہ ملے تو پھر تو اس کا فیوچر اور مستقبل تو خراب ہونے والا یہ طے ہے۔ اب تو موبائل ایک ایسا دشمن آ گیا، اگر میں یوں کہوں تو لوگ کہیں گے کہ مولانا کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچے کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اور اگر اس میں بچے جو بیٹھے ہیں وہ اپنے مستقبل کو بنانا چاہتے ہیں تو خدا را اللہ کے واسطے 20 سال کی عمر تک بچوں کو موبائل مت دیجیے۔ 20 اگر آپ تربیت کرنا چاہتے ہیں، آج میرے سامنے اسکول کے ماسٹر بھی بیٹھے ہیں، ٹھیک ایک مجبوری ہے آن لائن تعلیم کی، لیکن اس کا کتنا فائدہ سامنے آ رہا ہے ان کو گواہی دے سکتے ہیں۔ میں کسی کی تردید نہیں کر رہا، لیکن کتنا بچہ موبائل، کئی ہمارے سامنے آئے لوگ مولانا ہم بچے کو موبائل دلانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ دلائیے، لیکن اگر آپ کو اپنے بچے پر اعتماد اور اطمینان ہو تو دلائیے گا، ورنہ بالکل نہیں۔ بہت سے بچے ایسے جن کے پاس موبائل نہیں ہونے کی تعلیم حاصل ملی ہے، آن لائن تعلیم کی ضروری تھوڑی تھی، کوئی فرض کے درجے میں تھوڑی تھی، لیکن ان کا نتیجہ بعد میں آیا کہ ہم نے موبائل دلایا، بچہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ ہاں، اگر آپ آن لائن تعلیم دلا رہے ہیں تو اپنی نگرانی میں، اب بچے آن لائن تعلیم کے بہانے پر کہ ہم کو سبق سننا ہے، استاد کا لیکچر سننا ہے، چھتوں پر جا کر بیٹھ رہے ہیں اور بلو فلمیں دیکھ رہے ہیں، حد تک کی نوبت آ گئی، اللہ معاف کرے۔ ہاں، آپ آن لائن تعلیم جب تک کہ اسکول بند اگر دلانا چاہ رہے ہیں تو آپ ٹھیک ہے اپنی نگرانی میں ان کو دلائیے، اس کی تردید نہیں کرتے، لیکن اس بات کی تاکید ضرور کرتے ہیں کہ خدا را اللہ کے واسطے 20 سال کی عمر تک بچوں کو موبائل مت دیجیے۔ اب تو 20 سال نہیں، 12 سال کی عمر میں بچہ ضائع ہو رہا ہے۔ 12 سال کی عمر میں رات کے 12 اور 1 بجے تک نوجوان بچے جن کے بھی ساتھی راٹھی اور جن کو اپنا مستقبل روشن کرنا ہے تو وہ بچے راتوں کو چوراہوں پر بیٹھ کر، چبوتروں پر بیٹھ کر 11 سال کے بچے گھنٹوں نکال دے رہے ہیں، نہ ان کو کھانا صحیح سے معلوم ہے، نہ نمازیں صحیح سے معلوم ہے، اور ان کی حالت ان کی طرف توجہ دی جائے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کو کیا کیا جائے۔ آنکھیں جو تو لال بھڑک ہو چکی ہے رات بھر موبائل کی وجہ سے، گیم کھیلنے کی وجہ سے، اور اگر کسی ایک گیم کے متعلق فتویٰ سنایا جا رہا ہے کبھی نوجوان اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ دوسرے گیم کے متعلق بھی سنا۔ جیسے گزشتہ میں نے PUBG گیم کے متعلق فتویٰ سنایا کہ اگر کوئی آدمی اس گیم کے متعلق سارے شرائط جو ہے اور اس میں جو شرکیہ اعمال ہے اگر وہ کرتا ہے تو اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کی بیوی بھی اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ تو اب دوسرے نوجوان اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ بھئی ابھی مولانا نے فری فائر، کون سا فری فائر ہے، فری فائر گیم پر کچھ نہیں بولے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم نہیں بولیں گے تب تک رکیں گے۔ ابھی اس پر باقی ہے، چنانچہ انشاءاللہ بعد نماز جمعہ فری فائر کے احکام آپ کو بتلائے جائیں گے کہ شریعت میں اس کا کیا درجہ ہے۔
ایک جگہ سے میں نے اس پر PUBG گیم پر بیان کیا تو ایک پاچورا کے قریب سے فون آیا کہ مولانا انہوں نے اپنے گمان کے مطابق بولے کہ اگر ہندوستان میں سب سے زیادہ فری فائر گیم کھیلا جاتا ہوگا تو ہمارا علاقہ پاچورا ہے، لہٰذا آپ جو ہے ایک اپنی ویڈیو فری فائر گیم پر بنا کر بھیجیے۔ میں نے کہا کہ انشاءاللہ آپ آئندہ جمعہ کا انتظار کریں، میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اگر ہم ایک گیم سے روک رہے ہیں تو آپ دوسرے گیم کے مطابق احکام کا انتظار کریں۔ یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ رہے نوجوانوں اور جو بچے اس میں بیٹھے ہیں کہ وہ کھیل جس میں نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ، وہ ہرگز جائز نہیں ہے، اس کو لغو قرار دیا گیا ہے۔ صرف گیم کے متعلق نہیں بلکہ ہر وہ کام جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے وہ لغو ہے، لایانی ہے، اس سے بچنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بچائیں، بچوں کو 20 سال کی عمر تک کے موبائل نہ دیں، اگر دے رہے ہیں تو نگرانی کریں۔ اور نوجوان 12-13 سال کی بچوں کے موبائل جب دیکھے جاتے ہیں تو ایسے لاک اور ایسے اسکرین کے اندر کے کوئی گھسنا پائے تو گھس نہیں سکتا، اور اتفاق سے جن کی اسکرینیں کھل کر کسی کے سامنے آ گئی تو آنکھیں شرم کے مارے نیچے کرنے پڑی کہ ہاں یہ 12 اور 13 سال کا نوجوان جس کی ابھی گویا کہ بلوغت کی عمر بھی نہیں پہنچی ہے اس کی، لیکن یہ 12 سال کی عمر میں بالغ ہو گیا اور اس نے کتنے ننگے ناچ اور کتنے ننگے فلمیں دیکھ دی صرف 12 اور 13 سال کی عمر میں۔ پھر کیوں ہمارے معاشرے میں زنا عام نہیں ہوگا؟ پھر کیوں ہمارے معاشرے میں ریپسٹ کے کیس سامنے نہیں آئیں گے؟ اور پھر کیوں ہمارے گھروں سے لڑکیاں جو ہے تو بھاگ کر نہیں جائیں گی؟ اور کیوں پھر ہمارے گھروں سے لڑکے لڑکیوں کو لے جا کر بھاگیں گے نہیں؟ یہ ساری نحوستیں اس کے ذریعے سے۔ اس لیے اللہ کے واسطے آپ جو ہے تو اب نوجوانوں آپ کے پاس کام ہے، آپ کے پاس جو ہے تو 15 سال کی عمر تک اپنی دینی تعلیمی معیار کو بلند سے بلند کرنے کا کام ہے۔ آپ کے پاس ایک اچھا مستقبل ہے، آپ اصلی تعلیم کے ذریعے اپنے مستقبل کو سنواریں، روشن کریں، اور آپ کے پاس جو وقت بچ رہا ہے تو اس وقت کے ذریعے سے والدین کی خدمت کریں۔ جب سے موبائل نکل گیا تو والدین کے پیر دبانا یہ تصور سے نکل گیا۔ کتنے بچے اپنے والدین کے پیر دباتے؟ ایک زمانہ تھا کہ والد جب گھر کے کھار کر آتے تھے تو نوجوان بچے اپنے ابو کے پیر پکڑ کے دبایا کرتے تھے، والدہ کے پیر پکڑ کر دبایا کرتے تھے۔ آج سارے بڑے سے لے کر چھوٹے تک ہر ایک موبائل میں لگا ہوا ہے، بلکہ کتنے طلاق کے واقعات صرف اس وجہ سے رونما ہو رہے ہیں کہ آدمی موبائل میں اس طرح لگا ہوا ہے کہ بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، بچوں کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے۔ چنانچہ وہ بیچاری پریشان ہو کر کہ ہماری اس کو کچھ قدر نہیں ہے، موبائل ہی سب کچھ ہے، گویا کہ اس نے ایک شادی تو مجھ سے کی تھی اور دوسرا ایجاب و قبول موبائل کے ساتھ کیا تھا۔ تو یہ سوچتے کہ بھئی اس کو زیادہ وقت دیا جا رہا ہے تو میں طلاق لے لیتی ہوں، یہ سارے حقوق اس سے پورے کرتے رہے۔ اور ایسا ہی ہو رہا ہے کہ موبائلوں پر گندا ناچ دیکھ کر، گندی فلمیں دیکھ کر جو ہے تو بے فضولیات کے اعتبار سے میں کہوں تو اپنی استعداد اور صلاحیت کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ حدیث شریف میں تو یہ ہے کہ نکاح کرو تو ایسی عورتوں سے کرو کہ جو زیادہ بچے جننے والی ہو، جو زیادہ اولاد کی جننے والی ہو۔ یا تو اصل جو طاقت اور قوت ہے وہ نالیوں میں بہہ جا رہی ہے تو خاص بچے پیدا کر سکیں گے۔ کھل کر میں کہہ رہا ہوں، نوجوان شادی کے وقت پہ آنے سے پہلے اپنی ساری صلاحیتیں ضائع کر بیٹھ رہے ہیں، اور کیا پھر وہ اپنی بیوی کے حقوق ادا کر سکیں گے؟ چنانچہ واقعات پیش آ رہے ہیں، یہ واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ شادی کو 1 ہفتہ نہیں ہوا، لڑکی چاہ رہی کہ مجھے طلاق چاہیے۔ اس کے والدین کہہ رہے بیٹی تیری شادی میں نے 5 لاکھ روپے خرچ کیے اور تو یہ جملے کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ تو بیٹی کے جملے یہ ہیں کہ ابا اگر آپ میری پوری زندگی برباد کرنا چاہتے ہیں تو پھر مجھے اس کے ساتھ رہنے دیجیے، اس نالائق کے ساتھ، اس نکمے کے ساتھ رہنے دیجیے۔ ہاں یہ نوبتیں آ رہی ہیں، کان کھول کر سن لیجیے۔ اگر موبائل کا صحیح استعمال کرنے کی استعداد ہمارے اندر ہے تو رکھیے، ورنہ توبہ طائف ہو کر اب نئی زندگی کو اختیار کیجیے اور اس سے پرہیز کیجیے۔ سوشل میڈیا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، جب تک کہ آپ کے اندر صحیح تقویٰ، صحیح صلاحیتیں اور صحیح استعداد اور کسی بڑے کی رہنمائی اور رہبری آپ کو حاصل نہ ہو جائے، اس وقت تک خدارا اللہ کے واسطے سوشل میڈیا سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اللہ کے واسطے جب تک کہ کسی بڑے کی نگرانی، کسی بڑے بزرگ کی نگرانی ہمیں نصیب نہ ہو جائے، کسی بڑے کی ہم زیر نگرانی نہ آ جائے، ورنہ تباہی ہے۔ سر پر داڑھی ہے اور یہ سر پر ٹوپی ہے، چہرے پر داڑھی ہے، جبہ قبہ ہے، بات کرنے بیٹھتے تو ماشاءاللہ پورے مجمع کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں، لیکن اگر ان کی تنہائیاں سامنے لائی جائے تو لوگ بات کرنا پسند نہ کریں۔
یہ حالات یہ کنڈیشن ہے آج موبائل کے فتنے کی وجہ سے۔ اللہ ہم سب کو معاف کرے اور ہمارے معاشرے کی تربیت فرمائے، سارے مسلمانوں کی اصلاح اور تربیت فرمائے۔ جو بات کہی اور سنی گئی ہے اللہ تعالی ہم سب کی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات کی سنت باقی ہے سنت ادا کریں۔ شامل عبادت